کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور کتنی نیکیوں میں اضافہ آ گیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، فرمایا او میرے حبیب، جب یہ بوڑھا پاپی ایسی عمر کے اندازے میں آیا، اس کی کمر جھک گئی۔ کیا ہو گیا؟ کمر جھک گئی۔ اللہ اس کا تعارف کروا رہا ہے، فرمایا اس کی کمر جھک گئی، اس کی نظر اس کی کم ہو گئی، بینائی ختم ہونے لگی، اب روح اس کے سفید ہونے لگے، پاؤں اس کے لرزنے لگے، ہاتھ اس کے کانپنے لگے، زبان اس کی اٹکنے لگی، دماغ اس کا معوف ہونے لگا۔ اب یہ رات کی تاریکی میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کی جیب بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ جیب بھی کیا کر گئی؟ وہ بھی اس کی بے وفا بن گئی۔ جس اولاد کو نوالے اپنے ہاتھوں سے دیتا تھا، آج وہ اولاد پرواز میں پر لگ گئے تو باہر آ گئے، اولاد نے بھی دروازہ بند کر دیا، سگے بیٹے نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا۔ اب جب سارے دروازے بند ہو گئے، میرے محبوب یہ بوڑھا پاپی جس کی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں آیا، جس کی زندگی میں بھی میرے حضور میں ایک آنسو بھی نہیں بہا، میرے حبیب میں اسے یوں نہیں تھا کہ بھول دیتا، میں وہ آسمانوں پہ بیٹھ کے اس کی 80 سال کی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ یہ غفلت میں چلا گیا، لیکن میں نہیں کیا۔ اس پاپی کی 80 سال کی زندگی، جھوٹ بولے وہ بھی میرے خزانے میں لکھے گئے، یہ جو کرتا رہا میرے فرشتے لکھتے رہے، میں اسے دیکھتا رہا۔ 80 سال گزر گئے، بعضوں کے تو 100 سال سے بھی کراس کر گئے۔ یہ بوڑھا پاپی آج یہ ندامت کا مارا ہوا، دروازے بند ہو گئے، کمر جھک گئی، زبان اس کی اٹکنے لگی، پاؤں اس کے لرزنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے، فرمایا اس کی گردن بھی اٹھتی نہیں ہے، فرمایا کمر بھی جھکی ہوئی ہے، اب یہ لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے، اور میرے حبیب رات کی تاریکی میں گھر سے نکلا، رات کی تاریکی میں گھر سے نکلا۔ اب اس سے کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ کہاں جاتا ہے، تو ایک ہی آواز دے کے کہتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے، اب دیکھتا ہوں خالق کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھتا ہوں کہ خالق کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے۔ میرے حبیب میں بھی اس کی زندگی کا نظارہ لے رہا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ آج یہ 100 سال کا بوڑھا پاپی جس کی زندگی میں ایک بھی سجدہ میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ کس کے لیے نہیں آیا؟ ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے تو بہت سجدے کر لیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھائی؟ کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی میں میں نے یوں کہہ دیا کہ میں نے یوں کام فلاں جگہ پہ کیا، ماتھا ٹیک دے، میں نے دیکھا بھی نہیں، دس یوں ٹیک دیا۔ میں نے کہا زندگی کی شام ہونے لگی، زندگی کی شام ہونے لگی، پنجرا بند ہونے لگا، یہ طوطی بولنے والا یہ چپ کرنے لگ گیا، یہ چپ کرنے لگ گیا، پر اس کے باندھے جانے لگے۔ آج اس کی زندگی کی شام ہو رہی ہے، لیکن یہ مارا رات کی تاریکی میں ڈرتا یہ مسجد کی طرف اپنے قدموں کو اٹھا کر کے آ رہا ہے، اور دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے پتہ نہیں اس کا دروازہ بھی بند ہوگا یا کھلا ہوگا، سوچتا ہوا آ رہا ہے۔
دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ میں تو دیکھ رہا تھا اس کی زندگی میں کوئی سجدہ نہیں تھا، آج یہ آیا ہے اسے تو سجدہ کرنا بھی نہیں آتا تھا، اسے تو سجدہ بھی کرنا نہیں آتا تھا، لیکن آج آ گیا، میرے دربار میں آ گیا، رات کی تاریکی میں آ گیا۔ اس نے یوں وضو کیا، اسے تو وضو بھی نہیں کرنا آتا تھا، میرے حبیب جب آیا ہے تو اس نے جیسا بھی کیسے کیا، وضو کر کے جب یہ مصلی پہ، جب یہ سب پہ آ کے چٹائی پہ میرے دربار میں کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے لرزتی ہوئی اٹھتی ہوئی زبان سے کہا اللہ اکبر، سارے بند ہو گئے، تو بتا بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ میں نے کہا میں نے تجھے جو 2 چشمے دیے ان سے آنسو بہا دے، وہ زمین پہ نہیں گریں گے، اس سے پہلے میں تیری 80 سالہ خطائیں معاف کر دوں گا۔ میں تو وہ کریم ہوں، وہ 2 آنسو بہا اور آہستہ سے کہہ دے اللہ خطائیں ہو گئی، مالی غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ وہ تیری 80 سالہ غلطیاں معاف کر کے دھو ڈالوں گا اور تجھے سفید کر کے بٹھا دوں گا، کہوں گا جب تک بھولا رہا، آج یہ میرے در پہ آیا، میں نے بھی اسے دھتکار دیا، تو پھر میرے علاوہ کون سا در ہے جہاں یہ جا کر کے معافی مانگے گا؟ وہ جب ماننے پہ آتا ہے، وہ جب دینے پہ آتا ہے، تو وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ بغداد کا بازار ہے، یہ اٹھنے والا بڑا عجیب انسان ہے۔ میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اٹھنے والا عام انسان نہیں، زمانہ اسے بشر حافظ کے نام سے پکارتا ہے، جس کا دن بھی اور جس کی رات بھی شراب میں گزرتی ہے، عادی شرابی ہے، عادی شرابی، بشر حافظ اس کا نام ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پھر شراب پینے والوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ ان کا نام تو بشر ہے، ان کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ عربی دان ہوتے، آپ سمجھتے اس جملے کو تو آپ تڑپ جاتے۔ عربی میں حافظ ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں حافظ۔ یہ حضرت بشر حافظ شراب کے نشے میں ایک دن جا رہا تھا تو بازار میں گلی میں ایک کاغذ کا پرزہ ملا جس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ سارے بول لیجئے، اللہ کا نام لے لیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ لکھا ہوا تھا تو یہ شراب کے نشے میں، لیکن جو نظر پڑی تو اس نے اس پرزے کو اٹھایا کہ میرے اللہ کا نام لکھا ہے، اٹھا کر کے اس کو چوما اور چوم کے اس کو اس نے محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ اس نے تو صرف اتنا سا کام ہی کیا تھا۔ وقت کا، اس وقت کا ولی، اللہ کا نیک بندہ سویا تو الکا ہوا کہ میرے بشر کو جا کر کے کہہ دو اللہ نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی ہے۔
اللہ نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ بشر حافی میخانہ شراب میں نشے میں ہے، اور وہاں بھی شراب پی کے لیٹا ہوا ہے، اسے معلوم نہیں۔ وہ اللہ کا ولی اس کے گھر پہ پہنچا تو پوچھا، انہوں نے کہا گھر نہیں ہے، وہ تو آپ کو شراب کے میخانہ میں ملے گا۔ یہ اللہ والا وہاں گیا، وہاں سے پوچھا بشر حافی، انہوں نے کہا ہے لیکن شراب کے نشے میں چور پڑا ہے، کہو اسے جا کر کے کہو تیرا مہمان آیا ہے۔ جب بات کی تو بشر حافی باہر آیا، کہا بشر حافی، اے بشر، اللہ نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی۔ شراب کے نشے میں تو تھا، جب اس نے یوں سنا تو اللہ کی محبت کا نشہ اس سے بھی زیادہ تر تھا۔ اور بشر نے جب یہ بات سنی تھی، اس وقت اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، یہ ننگا تھا پاؤں سے۔ پھر ساری زندگی توبہ کے اندر تو گزاری، لیکن پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور کہا کرتے تھے کہ جب میرے اللہ نے میرے گناہ معاف کیے، میں اس وقت پاؤں میں ننگا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا دور تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت بشر حافی کے پاس آئے، بطور امتحان لینے کے لیے آئے۔ بشر حافی عالم نہیں تھے، لیکن اللہ کے محبوب تھے۔ شرابی تھے تو اللہ نے انہیں قبول کیا، اللہ کی محبت میں ڈوب گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ 2 سوال لے کر آئے ان کو، کہا بشر 2 سوال لے کے آیا ہوں، جواب چاہیے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا بشر یہ بتاؤ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ جب واجب ہو جاتی ہے پھر کیسے دینی ہے؟ امام احمد بن حنبل سوال لے کے آئے۔ پہلا سوال یہ تھا، حضرت بشر حافی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا 52.5 تولہ پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نصاب ہو جاتی ہے، لیکن اے احمد بن حنبل، جو دی جاتی ہے فرمایا وہ اس کا 2.5واں حصہ دیا جاتا ہے۔ اگلی بات بھی سن لے، جو کام کی بات تھی وہ کہی۔ کہا امام احمد بن حنبل وہ تو آپ جیسوں کے لیے حساب لگانے کے لیے ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہوتا تھا وہ لٹا دیتے ہیں، کبھی رکھا ہی نہیں، تو حساب کس چیز کا؟ حساب کس چیز کا؟ امام احمد بن حنبل بڑے متاثر ہوئے اور دوسرا سوال کیا کہ نماز کے اندر اگر کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو کس طرح کیا جائے گا؟ بشر حافی نے جو جواب دیا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری آنکھیں کھول دی، اور میں اس وقت حضرت بشر حافی کے قدموں پیوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، امام احمد بن حنبل وقت کا محدث یوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے کہتا اللہ والے آج کے بعد مجھے اپنا باعث کر۔ جواب کتنا پیارا دیا، کہا اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو وہ سجدہ سہو کرے، التحیات پڑھے آخری تشہد میں، اور سلام 2 طرف، سجی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، پھر التحیات پڑھ کے درود شریف دعا، پھر سلام پڑھے،
فرمایا میں کبھی بھولتا ہی نہیں ہوں. بندہ اتنا مطمئن ہو کے کھڑا ہو کہ میں کھڑا کس کے دربار میں ہوں, میں کھڑا کس کے دربار میں ہوں. تو یہ بشر حافی جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے میرے عزیز دوستو, پھر خالق یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ شرابی ہے یا نہیں ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ منبر پہ بیٹھنے والا ہے یا کہاں بیٹھنے والا ہے. جب خالق کام لیتا ہے دین کا تو وہ شرابیوں سے بھی اٹھا کے لے لیتا ہے. وہ کن سے لیتا ہے بھائی؟ وہ کسی کا محتاج ہے؟ کسی سے پوچھنے کے لیے اس کو کوئی ضرورت, مشورے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اس کا شکرانہ یوں ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا ہوا ہے بھائی؟ قبول کیا. خالق نے ہمیں قبول کر لیا. ہمیں یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں کہ اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا جس طرح ہم ہیں اس کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے تو ہے نا, ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور تھوڑا نہیں, جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہم اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. میرے عزیز دوستو, خالق کو راضی کرو اس کی عبادت سے, محمد مصطفیٰ کو راضی کرو ان کی اطاعت سے. کس سے راضی کرو بھائی؟ اطاعت مصطفیٰ کر لو, آمنہ کے لال راضی ہو جائیں گے. عبادت خدا بندی کر لو, عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا. جب خدا راضی ہو جائے گا پھر اللہ انعام کیا دے گا؟ پھر انعام اللہ یہی دیتا ہے, انی ان الغفور الرحیم, میرے بندے ہیں, میرے بندے ہیں اور میں ان کے اوپر اتنا مہربان ہوں, میں اتنا رحیم ہوں ان کے اوپر, اتنا رحم کرتا ہوں کہ میرے بندے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. رات ہے یا دن ہے, دوپہر کا وقت ہے یا رات کا, صبح کا ہے یا شام کا, میرے بندے میرے دربار پہ آ جا, آنا تیرا کام ہے. دو آنسو بہا دے, یہ بہانا تیرا کام ہے. اتنی جلدی تو روٹا ہوا ماں باپ بھی اتنے ناراض بیٹے پہ کبھی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جاتا ہے. روٹا ہوا باپ بھی پوچھتا ہے بیٹے سے, وہ بھی امتحان لیتا ہے, وہ بھی بہت ساری باتیں پوچھنے کے بعد راضی ہوتا ہے. تیرا رب تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کہاں وقت گزارا, تیرا رب تو تجھ سے بس اتنا کہتا ہے, آنکھوں سے دو آنسو بہا اور ایک بار کہہ دے اللہ غلطیوں کا پتلا آگ کے سامنے کھڑا ہے, میرے مالک معاف کر دے. اللہ کہتا ہے میں اسی بات پہ راضی ہو جاؤں گا, میں اسی بات پہ راضی ہو جاؤں گا. میرے عزیز دوستو, اللہ کریم مجھے اور آپ کو سب کو پیار محبت کی زندگی, توبہ کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ کے حضور میں رات بھی توبہ کی گزارو, صبح بھی توبہ کی گزارو, اللہ راضی ہو جائے گا, دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سب کو صحیح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.